السلام علیکم ناظرین. پاکستان کے حوالے سے روزانہ ایسی خبریں آتی ہیں کہ بندہ بڑا مایوس ہو جاتا ہے، لیکن بعض اوقات کچھ اچھی خبر بھی آ جاتی ہے تو پھر ہم لوگ بڑا جشن مناتے ہیں. طاہر ملک صاحب بھی آج بہت زیادہ خوش ہیں، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس خوشی کی بنیادی وجہ کیا ہے. ہم جیسے لوگ تو پٹرول سستا ہو تب خوش ہوتے ہیں، کوئی سونے کی قیمت میں کمی آ جائے لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں. شادی ہونے کے بعد کمی ہو زیادہ ہو ہمیں کوئی اتنی خاص ٹینشن نہیں ہوتی. تو ملک صاحب کیا خوشی ہے جی، کیوں اتنا جشن منا رہے ہیں آج آپ؟ ایک تو یہ ہے کہ ایک بڑا اہم اور تاریخ ساز پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا جو کیس تھا سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ ہوا ہے. فل کورٹ تھا، چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ دیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. آپ درست کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی دلچسپی رہی ہے، لیکن امریکہ میں اور برٹن میں یہ روایت رہی ہے کہ جو اہم فیصلے ہوتے ہیں، جو اہم کیسز ہوتے ہیں پبلک انٹرسٹ کے، وہ لائیو دکھائے جاتے ہیں. صحیح. تو اس کیس، یہ پہلا کیس تھا اس حوالے سے بھی کہ جو براہ راست روزانہ اس سے نیوز جنریٹ ہوتی تھی اور لائیو دکھایا جاتا تھا، اور پھر اس کے اوپر لوگوں کی ایک جو اوپینین بینچ میں ہوتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں میں بھی اوپینین آ جاتی ہے. اس جج نے یہ کہا، لوگ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کئی حوالوں سے اہم فیصلہ ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیں کہ ملک صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اپنے جو اختیارات ہیں ان کو سرنڈر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب نے اپنے جو اختیارات تھے اس وقت سرنڈر کیے جب وہ اختیارات ان کی جھولی میں تھے، لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کو سرنڈر کیے. تو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بھی انہوں نے کہا کہ جو سب سے با اختیار ادارہ ہے وہ پارلیمان ہے، تو جو اختیارات ہیں اس کے حوالے کیے. ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ تر رہا ہے، کیونکہ پاکستان ان ملکوں میں جہاں جمہوریت کی کشتی جو ہے وہ ڈگمگاتی رہی ہے اور کبھی ڈوبتی تیرتی رہی ہے. تو یہاں پہ جو آئین پہلے بننا ایک مسئلہ تھا، کئی دہائیاں ہم نے ضائع کی. جب آئین بن گئے تو اس کے اندر 1973 کے آئین کی اگر ہم بات کریں تو انٹرونشنز ہوئی، مداخلت بہت زیادہ ہوئی، آئین کے حلیے بگاڑے گئے. اور پھر آئین جب بحال بھی ہوا تو ہم ایک ایسی کیفیت میں تھے اور ایسے ایک بحرانی دور سے گزرے ہیں، ادوار سے یا اب تک گزر رہے ہیں، جہاں اداروں نے اپنی حدود متعین نہیں کی کہ اداروں کا دائرہ کار کیا ہوگا. اب جو بات آپ نے کی ہے یہ بڑی اہم ہے کہ دنیا میں اگر جمہوریت کی تاریخ دیکھیں تو اختیارات سرنڈر کر کے معاشرے کو دیے گئے ہیں اور عوام کے نمائندہ اداروں کو دیے گئے. یعنی انگلینڈ میں بل آف رائٹس جب لوگوں نے ڈیمانڈ کیا تو بادشاہ نے اپنا اختیار پارلیمنٹ کو دیا، عوام کو دیا. انقلاب فرانس میں اپنا اختیار عوام کو دیا، اور امریکن جو انڈیپینڈنس ایکٹ ہے اس میں اپنا اختیار انہوں نے عوام کو دیا. لیکن ان ملکوں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہاں پہ عوام کی جانب سے ایک تحریک تھی کہ یہ حق ہمارا ہے، حق حکمرانی اور حق حکمیت، اور بالادست جو ہے وہ ہمارا ادارہ ہے، ہاؤس آف کامن ہے، ہاؤس آف لارڈز نہیں ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ یہ ساری جو ڈیبیٹ ہے ایک ڈسکنیکٹ ہے، یہ اشرافیہ کے درمیان ہے، اور عوام اس میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. یعنی نہ آپ کو عوام میں آج جشن نظر آیا، نہ لوگوں کی کو اس کر میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے F11 مرکز میں یہ سبوک صاحب رہتے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا کہ جو چائے خانے ہیں اور بڑی اصل بسل، وہاں میں نے جو تھوڑی واک کی، کوئی بھی اس فیصلے پہ بات ہی نہیں کر رہا تھا. تو یہ جو ڈسکنیکٹ ہے، یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ شو کرتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں، قانون میں پارلیمنٹ بالادست ہوگی، لیکن وہ عوام کی نمائندگی سے محروم ہے. کیوں محروم ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان. صحیح. اچھا ملک صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کی توقع اور امید رکھ سکتے ہیں کہ جو آئین ہے وہ اپنی اصل روح کے ساتھ اور اپنی اصل شکل کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی بحالی کے لیے بات چیت کی جا رہی ہے، لیکن لوگ بڑے کنفیوز ہیں، لوگ بڑے پریشان ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک سے روتے ہوئے بچے کے منہ میں جہاں پر اس کو دودھ کی پوری بوتل کی ضرورت ہے تو ایک چمچ دودھ ڈال دیا جاتا ہے تو بچہ خوش ہوتا ہے، بھی مزید بھی دودھ آئے گا. لیکن لوگوں کو اسی طرح لاروں پہ رکھا جاتا ہے، اسی طرح ان کا وقت جو ہے ضائع کیا جاتا ہے، اور کوئی بھی اپنے جو غصب شدہ اختیارات ہیں انہیں اصل جگہ تک پہنچانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بالدرست کہہ رہے ہیں. ہر ایک چارہ گر کو چارہ گری سے گریز تھا،
ورنہ جو دکھ تھے ہمیں وہ لازوال نہ تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو ڈسکنیکٹ ہے یا ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتی. اکثریت عوام جو ہے جنہیں ہم محنت کش کہتے ہیں، مزدور کہتے ہیں، کسان کہتے ہیں، خواتین کہتے ہیں، پسے ہوئے طبقات ہیں، ان کی پارلیمنٹ میں نمائندگی نہیں. اور دوسرا یہ کہ وہاں آپ دیکھیں کورم ہی نہیں پورا ہوتا، قانون سازی کا معیار جو ہے وہ بڑا پست ہے، معیاری قانون سازی نہیں ہوتی، اور عوام کی جو توقعات ہیں، عوام کی جو خواہشات اور ان کی توقعات کی ترجمانی کرنے میں پارلیمنٹ ناکام ہوتی. اب وہ پارلیمنٹ آئین کی کتاب میں سپریم ہے، لیکن وہ جب قانون سازی کا پروسیس ہی دیکھ لیں، نہ ڈیبیٹ ہوتی ہے اور نہ اس قانون کو، اگر آپ امریکہ دیکھیں، کینیڈا دیکھیں تو وہاں پہ قانون پہلے سوسائٹی میں ڈسٹرب، یہاں تو ممبران جو ہوتے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کیا بل آیا ہے، ان کے سامنے کاپیز ہوتی ہیں، وہ اسے پڑھتے بھی نہیں. جو پارٹی کا چیف ویپ ہوتا ہے اس کے کہنے پہ وہ اس کو اپنے ہی اختیارات سلب کر کے، ایک ایسے ممبران ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ اختیار کاٹ کے وہ قانون سازی میں شریک ہو جاتے ہیں، اور وہ اختیار عوام نے انہیں دیا ہوتا ہے. آزادی سلب کرنے کے اختیار ہیں یا اور ہیں. اب آپ دیکھیں، اور بڑے بڑے جو گروپس ہیں ان کی نمائندہ یہ پارلیمنٹ ہمیں نظر آتی ہے، اس میں بڑے یعنی مافیاز کے نمائندے جمہوریت کے لمبردار بن کر پارلیمنٹ میں موجود ہیں. تو اس وجہ سے وہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون جو ہے وہ بجائے اس کے قانون پر عمل درآمد ہو، ان طبقات کے ہاتھ میں قانون موجود ہے کہ جو آلریڈی معاشرے میں قانون کو کچل رہے ہیں. اور ملک صاحب بہت مشکل سی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوں گی، مجھے بھی سمجھ نہیں آتی. اور مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس ملک میں اوپر کے جو طبقات ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ قانون امیر کے ہاتھ میں یہ بالکل موم کی ناک جیسا ہے، اور آپ اس جس طرح چاہیں اس کو موڑ دیں. اور امیر سے پوچھا جائے کہ تم نے قانون کی خلاف ورزی کیوں کی ہے، تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ ہم قانون بنانے والے ہیں، قانون بنتے ہی اس لیے ہیں کہ انہیں توڑا جائے. اور نیچے اگر کسی سے پوچھا جائے تم نے قانون کیوں توڑا ہے، تو بڑی آسانی کے ساتھ پاکستان ہے جی، اتنے کڑا قانون.